اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وے آف تھنکنگ۔ سوچ کی اقسام ہم اس پہ بات کریں گے۔ مفید سوچ کیا ہے، نقصان دہ سوچ کیا ہے، ذاتی مفاد کس وقت تک فائدہ مند چیز ہے، اور ذاتی مفاد کب دوسروں کا نقصان بن جاتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے تو بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ مفید سوچ کیا ہے اور نقصان دہ سوچ کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا اگر محاسبہ کریں، جب ہم نے شعور سنبھالا اس وقت سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کیا ہے اس کا ہم تعین بعد میں کریں گے، پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ زندگی کیا ہے۔ بچپن میں جب ہم بالکل چھوٹے سے تھے، اور سب کے لیے یہ چیز مشترک ہے تقریباً الا ماشاءاللہ، کہ بچہ کیا سوچتا ہے کہ میری خوراک، میرا لباس، میری ضرورت، اور والدین کیا کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق ہر چیز بچے کو مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میری خوراک، میرا لباس، میری ضرورت کے ہوتے ہوئے بچہ صرف ایک ہی چیز سیکھتا ہے، وہ ہے ذاتی مفاد، کہ میرا فائدہ کن چیزوں کے ہونے میں ہے، مجھے کیا ملنا چاہیے، میری کیا ضرورت ہے۔ وہ اس کی سوچ یہاں تک محدود ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، لڑک پن کی عمر آتی ہے، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، تو پھر اس کے بعد اس کی مصروفیات میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں۔ پھر جو زندگی اس کی ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی، میری مصروفیات، میری پسند، میری مرضی، تو ان کو وہ اولین ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک ترجیح دیتا ہے کہ بعض اوقات دوسروں کو اگنور بھی کر دیتا ہے، اور دوسروں کو اس کے لیے ناراض بھی کر دیتا ہے۔ اب کیا سیکھا اس نے اس زندگی میں، لڑکپن میں؟ ذاتی مفاد۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے زندگی کا، تصوراتی محل، تخیلاتی شاہانہ زندگی، دنیا کو فتح کرنے کے خواب، اور اس سب کا خلاصہ بھی یہی ہے، ذاتی مفاد۔ تو یہ عمر کے 3 حصے ہوئے، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ سیکھا کیا؟ ذاتی مفاد۔ اور ذاتی مفاد کوئی نقصان دہ یا کوئی بری چیز نہیں، جب تک ایک حد میں ہو اور جب تک ہم کسی اور کے نقصان کا سبب نہ بنیں تو ذاتی مفاد کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اپنی بہتری کے لیے سوچنا، اپنی بہتری کے لیے کام کرنا، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اب اس کے بعد زندگی کا عمر کا چوتھا فیز شروع ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پختہ عمر۔ اس عمر میں بندہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے، نوکری یا کاروبار کرتا ہے، اپنی آمدنی کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ حلال آمدنی ہو، اچھی آمدنی ہو، زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو، ضروریات پوری ہوں، خواہشات بھی پوری ہوں، اور آمدنی اور اخراجات کو بیلنس کر کے کچھ بچت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تک بھی جو اس کی سوچ میں چیز غالب ہوتی ہے، جو عمر کے پہلے 3 حصوں میں سیکھا، یعنی کہ بچپن، لڑکپن، جوانی، اس میں جو کچھ سیکھا تو پختہ عمر میں بھی اسی کا اثر نظر آتا ہے، ذاتی مفاد۔ تو یہاں بھی ذاتی مفاد کو ہی ترجیح حاصل رہتی ہے پختہ عمر ہونے کے باوجود۔ اب یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، یا تو ذاتی مفاد منفی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو زندگی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، کہ ذاتی مفاد کے لیے انسان ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، کسی کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے، لیکن
منفی سوچ والا شخص اپنی ذاتی مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میرا ذاتی مفاد سب چیزوں سے بالا تر ہے، کسی کا نقصان ہو یا فائدہ، سب سے پہلے میرا فائدہ ہونا چاہیے. یہ ذاتی مفاد نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بات کی اس میں ذاتی مفاد میں کوئی نقصان نہیں. لیکن یہاں سے ذاتی مفاد اور منفی ذاتی مفاد یہ تو ہو گیا. اب یہاں سے ایک اچھی چیز بھی شروعات ہو سکتی ہے، وہ ہے اجتماعی سوچ. کیونکہ پختہ عمر ہو چکی ہے، عمر کے سارے حصے دیکھ لیے اور زندگی میں جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ کے ایک زندگی گزارنا شروع کر دی. اس سیکھی ہوئی زندگی کی بنیاد پہ ایک اجتماعی سوچ کو شروع کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. اب اس اجتماعی سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی سوچ پہلے تو ہے کیا؟ اجتماعی سوچ یہ ہے کہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا. اس میں سب شامل ہیں، دوست بھی، فیملی بھی، اپنے بھی پرائے بھی، جاننے والے لوگ بھی، انجان لوگ بھی، اجنبی راہ چلتے لوگ بھی، اور اسی طرح انسان بھی اور جن بھی اور دوسری مخلوقات بھی، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، پوری کائنات، ان سب سے ہمارا کوئی لینا دینا ہو یا نہ ہو، بندہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے ریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو کہ یہ سب اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس میں مجھے یہ کچھ حاصل ہو رہا ہے، میری طرف سے کیا ریٹرن ہے، یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہ اجتماعی سوچ کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات اور خواہشات پہ سمجھوتا کرنا سیکھتا ہے بندہ، جو کہ پہلے سے اگر نہ سیکھا ہو تو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس کو بیلنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر اب دوسروں کے لیے جب مثبت سوچ شروع ہوتی ہے تو اس کے پھر فائدے بھی نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کو نفع پہنچانے کی نیت اور سوچ جو ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جب ہم دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نیت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کے چلانے والے ہیں، سب کی سب ضروریات خواہشات پوری کرنے والے ہیں. اور بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم تو صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور ہم بندے اسی کے ہیں. تو اب اسی طرح ہم اللہ کے بندے بن کر اگر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی نیت کریں گے تو یہ ہے مثبت سوچ. اور بنا غرض، بنا لالچ، بنا کسی ہوس کے، بنا کسی وجہ کے، بے لوث کسی کی مدد کرنا، یہ ہے اصل جذبہ جہاں سے اجتماعی سوچ شروع ہوتی ہے. اب اس کی بنیاد پہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اجتماعی سوچ ہمیں نصیب ہو جائے، دوسروں کا فائدہ ہمیں نظر آنے لگ جائے، دوسروں کو ہم اپنی ذات پہ ترجیح دینے والے بن جائیں، جو کہ اتنا آسان نہیں، سیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ علم ہم بانٹنا شروع کریں گے، دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. جو خوشی اللہ ہمیں دے گا اس خوشی کو ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے کہ خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے، زندگی میں سکون لانے کا طریقہ یہ ہے، پرسکون رہنے کا طریقہ یہ ہے. اپنی زندگی میں سکون لانا ہو یا دوسروں کی زندگی میں سکون لانا ہو، سکون اسی کو ملتا ہے جو اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں گے تو ہمیں علم بھی ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے علم کے خزانوں سے ملے گا. خوشی ملے گی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے خزانوں سے ملے گی. تو جب اللہ کے خزانوں سے ہمیں علم ملے گا اور اللہ کے خزانوں سے ہمیں خوشی ملے گی اور وہ ہم آگے بانٹنا شروع کر دیں گے، تو کیا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ اس کا جواب ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو جب اللہ سے ہمارا تعلق ایسا بن جائے گا کہ اللہ سے ہمیں علم ملے اور اللہ سے ہمیں خوشی ملے، اللہ کی طرف سے ہمیں ایسی زندگی ملے، پرسکون زندگی ملے، اور یہ ہم آگے لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں، سب تک پہنچانے والے بن جائیں، تو یہاں سے اجتماعی سوچ کے فائدے شروع ہوتے ہیں. پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ اجتماعی سوچ، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سوچ، مثبت سوچ، یہ ہے انسان کی پہچان، یہ ہے اپنی ذات کی پہچان. جو شخص اجتماعی سوچ کے بنا زندہ ہے وہ انسان جیسا ہے، انسان نہیں ہے. یہی آج کا میرا پیغام ہے کہ ہمیں اجتماعی سوچ کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے زندہ رہنا ہے، ہمیں اس کے لیے ہر ممکن کام کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ بھی آسان کر دے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم سے وہ بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کرائے گا. تو اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے، اور ان لوگوں سے یہ براہ راست مقابلہ ہے جو اس معاشرے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم اس پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ہمارا
اپنی ذات کے لحاظ سے فرض یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں، محبت اور سکون کا گہوارہ بنائیں، اور دنیا ایک پرسکون جگہ بنے جس میں سب آزادی سے سکھ کا سانس لے سکیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں اور اپنے رب کو پہچان سکیں اور اپنی ذات کو پہچان سکیں اور اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو سکیں۔ تو یہی آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا تو اس پہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں اور ہماری دیگر ویڈیوز کا بھی جائزہ لیں، جس میں کہ ہم نے اسی طرح کا ہماری تمام ویڈیوز میں ایک میسیج ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔